دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے عزیزو، میرے پیارے سامعین، آج کا یہ پیغام آپ کے دلوں تک پہنچے، اسی نیت سے یہ چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ آج کی گفتگو انسانیت کے سب سے بڑے عنوان پر ہے، یعنی وہ حقوق جو اللہ نے ہر انسان کو پیدا ہوتے ہی عطا کیے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی یا قانونی مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اخلاق کا مسئلہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث سنیں جو حقوق انسان کی بنیاد ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث میں انسان کے 3 بنیادی حقوق بیان کیے گئے: جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق۔ یہی تینوں حقوق دنیا کے ہر قانون، ہر دستور، ہر سماج کی بنیاد ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلا حق زندگی کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک جان پوری انسانیت کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ خون کے بارے میں ہوگا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پامالی اسی حق کی ہو رہی ہے۔ کہیں نفرت کی وجہ سے، کہیں سیاست کی وجہ سے، کہیں ذات پات کی وجہ سے، کہیں مذہب کی وجہ سے لوگوں کی جان لی جا رہی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے ایک بے گناہ کی جان لینا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، انسانیت اسی وقت برباد ہوتی ہے جب زندگی سستی ہو جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی جان مہنگی ہو، قیمتی ہو، محفوظ ہو۔ قرآن کہتا ہے، ایمان والوں کے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا مال اس کی رضا کے بغیر لینا حلال نہیں۔ میرے عزیزو، آج یہی حق سب سے زیادہ پامال ہے۔ دھوکہ، فراڈ، چوری، ناجائز قبضہ، رشوت، سود، جھوٹی قسمیں، کاروباری خیانت، یہ سب حقوق انسان کی کھلی ہوئی خلاف ورزیاں ہیں۔ زندگی تب آسان ہوتی ہے جب لوگوں کا مال محفوظ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا، تمہارا مال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن حرام ہے۔ انسان کے مال میں اس کی محنت، اس کی ضرورت، اس کا مستقبل چھپا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے، کسی کے مال کی طرف غلط نظر بھی نہ ڈالو۔ میرے عزیزو، کبھی سوچا ہے کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ جان سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، عزت، وقار، آبرو۔ قرآن نے کہا، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی عزت کعبہ سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ آج سب سے زیادہ زخم اسی پر لگ رہے ہیں: غیبت، بہتان، الزام تراشی، سوشل میڈیا پر کردار کشی، تضحیک، دل آزاری، مذاق اڑانا، غلط افواہیں،
یہ سب انسان کا حق چھین لیتا ہے۔ اللہ کو زبان بہت ناپسند ہے جو کسی کی عزت توڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ میرے بھائیوں، عزت دو، عزت پاؤ۔ جس دل کو تم بچا لیتے ہو وہ دل قیامت میں تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اسلام کا سب سے مضبوط ستون عدل ہے۔ قرآن کہتا ہے، انصاف پر قائم رہو چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ عدل انسانی حقوق کی روح ہے۔ عدل ہو تو زمین جنت بن جاتی ہے، عدل نہ ہو تو گھر، سماج، ادارے، حکومت سب زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کا انصاف 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی انصاف اللہ کے نزدیک تسبیح سے بھی بڑا عمل ہے۔ اسلام نے انسان کو آزاد پیدا کیا، نہ رنگ کی بنیاد پر فرق، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں۔ یہ ہے اسلام کا مساواتی نظام جو آج اقوام متحدہ بھی دعویٰ کرتی ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے دنیا کو دے دیا تھا۔ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جانیں مقدس ہیں، تمہارے مال مقدس ہیں، تمہاری عزتیں مقدس ہیں۔ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، وراثت کے حقوق ادا کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، انصاف قائم کرو۔ اگر دنیا اسی خطبے کو مان لے، جنگ رک جائیں، ظلم ختم ہو جائے، انسانیت پھر سے زندہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، انسانی حقوق صرف کتابوں کے عنوان پر نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی کی جان محفوظ رہے، کسی کا مال محفوظ رہے، کسی کی عزت محفوظ رہے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کا دل نہ توڑا جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ یہی اسلام ہے، یہی انسانیت ہے، یہی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں ان تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔